قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیات زیر بحث تھی، جن میں خداوند متعال انسان کو مختلف مشکلات سے، مختلف آفات سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے۔ قرآن پاک انسان کی ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو گمراہی کا اندیشہ ہو، جب انسان کو خطرہ ہو کہ یہ گمراہ ہو سکتا ہے، راہ خدا سے دور ہو سکتا ہے، اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق سے دوری اختیار کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسان کی خلقت کے بعد اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، رسل کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اوصیاء بنائے اور ائمہ اطہار معین کیے جو اس دین اور شریعت کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اور یہ دین، یہ شریعت صرف چند عبادات اور چند معنویات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک مکمل آئین ہے، دین ایک مکمل منشور ہے، اور ایسا منشور ہے جس منشور کے تحت اگر انسان زندگی گزارے تو انسان فلاحی تک پہنچ سکتا ہے، انسان اس کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، لقائے خدا کو حاصل کر سکتا ہے جس مقام تک خداوند متعال انسان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد بھی خدا نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہے۔ اس مقام کو لقاء اللہ کا نام کہتے ہیں۔ لقاء اللہ یعنی ایسا مقام جس مقام میں انسان اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اپنے رب سے ملاقات کرے، اس مقام تک خداوند متعال انسان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اس مقام تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اور اس کو نعمتیں بھی عطا کی، تاکہ اس مقصد کے لیے، اس سفر کے لیے انسان کو آسانیاں اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی، مشکلات سے بچنے کے لیے آسانیاں پیش کی۔ مال و دولت ہو، بیوی بچے ہوں، گھر بار ہو، جائیداد ہو، گاڑیاں ہوں، رزق ہو، یہ تمام خداوند متعال کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتیں، یہ تمام نعمتیں اللہ نے انسان کو اس لیے عطا کی تاکہ انسان ان نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کی، وہ رب ہم سے کچھ تقاضے رکھتا ہے، ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے، ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ کیا کام؟ یعنی انسان وہ کام کرے جس کام سے اس کا خدا راضی ہو، اور ان تمام کاموں سے، ان تمام اعمال سے دور ہو جائے جن کاموں سے اس کا خدا ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے۔ جن کاموں پر خدا کی رضا نہیں ہے، انسان کو چاہیے کہ ان تمام اعمال سے دوری اختیار کرے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ میں اپنے نبی کے لیے کچھ فرامین بتاتا ہے، اور یہ فرامین خود امت کی ہدایت کے لیے بھی ضروری ہیں۔ خداوند متعال سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَا اتَّبَعْنَا قُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت قرآن پاک کی نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ وہ عیسائی جو مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے حضور پاک سے، اور مباہلہ کی غرض سے آئے تھے،
اپنی چند باتیں حضور کو بتانے آئے تھے، اس باب میں کئی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک آیت یہ ہے، یہ آیت بھی انہی عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے آئے ہیں، اگر وہ آپ سے بحث کریں، اگر آپ سے کٹ حجتی کریں، بحث کرنا یعنی حق واضح ہو جائے، دلیل پیش ہو جائے، انسان کو حق نظر آ جائے، حق نظر آنے کے بعد بھی جو انسان بحث کرتا رہے، قرآن نے ہدایت کی ہے کہ اے رسول اس سے آپ بحث نہ کریں۔ وہ آپ سے بحث کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے بحث نہ کریں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے سامنے حق کو واضح و روشن کر دیا ہے۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، فرمایا اے رسول آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رخ میرے خدا کی جانب ہے، اور وہ لوگ جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی رخ اللہ کی جانب ہے، میں بھی اللہ کی اتباع کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی خداوند متعال کی اتباع کرتے ہیں۔ جس طرح میں بارگاہ خدا میں پیش ہوتا ہوں وہ بھی اسی طرح بارگاہ خدا میں پیش ہوتے ہیں۔ جس طرح میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں میرے پیروکار بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایک تو حقیقی مسلمان کی ایک علامت حضور نے بیان کی کہ حقیقی مسلمان اور حقیقی سنت پیغمبر پر عمل کرنے والا کون ہے، کہ جس طرف حضور کا رخ ہے امت کا رخ بھی اس طرف ہو جائے، مسلمان کا رخ بھی اسی طرف ہو جائے۔ حضور جس موقع پر خوش ہیں امت بھی خوش ہو جائے، حضور جس موقع پر ناراض ہیں امت بھی راضی نہ ہو اس موقع پر، حضور جس مقام پر جو عمل کریں حضور کا رخ خدا کی جانب ہے۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، وجہ للہ کا مطلب ہے کہ چہرہ خدا کی جانب ہے، چہرہ خدا کی جانب ہے۔ چہرے سے مراد انسان کا منہ نہیں ہے، یہاں اس چہرے سے مراد انسان کا وجود ہے، انسان کی ذات ہے، کہ انسان اپنی ذات سمیت اللہ کی جانب متوجہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی جانب متوجہ ہوں اور میرے پیروکار یعنی میرے مسلمان، میری امت بھی اللہ کی جانب متوجہ ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم، اے نبی اب آپ ان سے پوچھیں، ان اہل کتاب سے پوچھیں، قُلْ لِلَّذِينَ اوتوا الکتاب، کون لوگ؟ جن کو اپنی کتاب عطا کی، والأمیین اسلمتم، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے پوچھیں اور جاہل مشرکین سے پوچھیں، اسلمتم، جس طرح میں اور میرے پیروکار اللہ کی جانب متوجہ ہیں کیا تم بھی خدا کی جانب متوجہ ہو یا نہیں ہو؟ تم اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تم بھی خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ جس طرح میں اور میرے پیروکاروں کا رخ خدا کی جانب ہے تمہارا بھی رخ خدا کی جانب ہے یا نہیں ہے؟ اے نبی آپ ان سے یہ بات پوچھیں کہ کیا اے یہود و نصارہ، اے جاہل مشرکین، کیا تمہارا رخ بھی خدا کی جانب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کا رخ اللہ کی جانب ہے، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہدایت پا گئے، تو یہ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہدایت پا گئے، خدا ان کو ہدایت دے گا۔ فَإِنْ تَوَلُّوا، اور اگر وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے انکار کیا، مکر گئے اور اپنا رخ خدا کی جانب نہ کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کا کام تو صرف تبلیغ تھا، آپ نے تبلیغ کر دی، آپ کا کام مکمل، آپ کا کام بحث کرنا نہیں ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اور انبیاء کا ایک مقصد اور ذمہ داری اللہ نے جو عائد کی ہے وہ یہ کہ تبلیغ نبی کر دے، رسول پیغام پہنچا دے، آگے کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کی اپنی مرضی۔ انبیاء کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی اگر یہ آپ کی بات مان لیں تو ٹھیک، اور اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پریشان ہونے والی بات
نہیں ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، کیونکہ ہم نے آپ کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ آپ نے حق فقط پہنچا دینا ہے، اس کو قبول کریں یا نہ کریں وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اور یہ سوال بعض اوقات شبہے کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، مثلا کیا کہیں گے کہ لا اکراہ فی الدین، آیت پڑھیں گے اور جب کوئی ان کے دین کی بات بتائے، جب ان کو کوئی کہے کہ دین پر عمل کرو تو فوراً یہ آیت پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین۔ بھائی دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، یہ آیت تو قرآن پاک میں ہے نا، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں یہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی کراہ اور جبر نہیں ہے۔ یہ آیت سمجھنے کی ضرورت ہے، بعض لوگوں نے اس سے غلط مطلب لیا ہے۔ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے، لیکن جب دین کی بات ہو تو کہتا ہے کہ بھئی دین میں جبر تھوڑی ہے، دین پر عمل کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی ہے۔ نہ، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے جبر نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، اختیار ہے اس کو، کوئی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین یعنی ایک انسان عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، آپ زبردستی کسی عیسائی، ہندو کو یا کسی غیر مسلم کو مسلمان نہیں بنا سکتے تلوار کے زور پر، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہے لا اکراہ الدین کا مطلب، یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جب ایک انسان اسلام قبول کر لے اب اس پر ضروری ہے کہ دین کے احکامات پر عمل کرے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین میں جبر نہیں ہے، نا، اب تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب دین کے احکامات پر عمل کرنا تجھ پر واجب اور لازم ہے، یا تو اسلام قبول ہی نہ کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، ان اہل کتاب کو تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے، پہنچا دینا آپ کا کام ہے، حق کی بات ان کو بتا دینا آپ کا کام ہے۔ یہ آپ کی بات کو مان لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر آپ کی بات کو نہیں مانیں گے تو آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ کا کام تو تبلیغ کرنا تھا، لیکن ہم اس سے کیا مطلب نکالتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیا، مسلمان بھی ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، دین پر عمل نہیں کریں گے، دین کے ارکان کو نہیں سمجھیں گے، دین کی معرفت حاصل نہیں کریں گے۔ جب کہے کہ دین کی معرفت حاصل کرو، نماز پڑھو، قرآن کی جانب آؤ، دین کی جانب آؤ، یہی ہدایت کا راستہ ہے، تو جواب آتا ہے بھائی دین میں کوئی جبر تھوڑی ہے۔ اکثر اوقات مغرب پرست اور سیکولر دماغ، سیکولر یعنی بے دین، جن کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ان کا نعرہ ہے کہ دین میں کوئی جبر تھوڑی ہے، پردہ کرو یا نہ کرو مرضی ہے۔ ہاں اگر تم مسلمان نہیں ہو پھر عورت پر پردہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن جب مسلمان ہے اب اس پر پردہ کرنا لازمی ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ والد بیٹے کو کہے کہ نماز پڑھو، بیٹا کہے میں نہیں پڑھتا، کیوں؟ جو دین میں کوئی جبر تو نہیں ہے نا، یہ غلط مطلب ہے۔ کیا اگر تو مسلمان نہ ہوتا پھر تجھ پر نماز واجب نہیں تھی، لیکن جب تو مسلمان ہے اب تو نے نماز پڑھنی ہے، اب تو نے دین پر عمل کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک چیز تمام مومنین کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوئی دین پر عمل تلوار کے زور پر نہیں کروا سکتا۔ دین پر عمل بھی کروانا ہے تو تلوار کے زور پر عمل نہیں ہوتا۔ مثلا میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاؤں کہ لازمی قرآن پڑھو ورنہ ابھی سر قلم کر دوں گا، نہ، یہ مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دین پر عمل کرے، یہ اس پر فرض ہے، یہ اس پر واجب ہے، یہ دین نے اس پر واجب قرار دیا ہے، یہ اللہ نے اس کے احکامات اس پر لاگو کیے ہیں کہ اب تجھ پر یہ فرض ہے، لیکن کوئی انسان اس پر طاقت کے زور سے عمل نہیں کروا سکتا۔ ہاں اگر حکومت اسلامی موجود ہے تو وقت کا امام اور وقت کا حاکم رسول ہو یا امام کی صورت میں ہو، وہ جبر کے ساتھ دین نافذ کر سکتا ہے، فرائض پر سمجھوتا نہیں کرے گا وہ۔ مثلا اسلامی حکومت ہے تو معاشرے میں تمام قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے،
وہ ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آج جب دین کی بات ہوتی ہے، آپ مختلف طبقات سے سنیں، سیکولر لوگ، ان کا یہی نعرہ ہے کہ دین میں کوئی جبر، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اپنے نام بھی مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ یہ نقطہ پہلے ایک مرتبہ اسی خطبے میں بیان کیا تھا۔ ایک مسلمان اپنا مقایسہ کرے ایک غیر مسلم کے ساتھ، مقایسہ کریں، ہم سب اپنا مقایسہ کریں غیر مسلم کے ساتھ۔ ایک شخص غیر مسلم ہے، اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، اور اللہ کے احکامات کو بھی نہیں مانتا، سرے سے اسلام ہی نہیں لاتا اور مسلمان نہیں ہے، اسلام کا انکاری ہے، کسی اور مذہب کا ہے، مثلا عیسائی ہے، یہودی ہے، یا ہندو ہے، یا بدھسٹ ہے، یا کسی دیگر مذاہب جو ہیں دنیا میں ان میں سے کسی کا پیروکار ہے۔ اس کی عملی لائف دیکھیں، اس کی عملی زندگی دیکھیں، اس کی عملی زندگی کیسی ہے؟ وہ بھی سود کھاتا ہے، وہ بھی شراب پیتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے جو عام لوگ کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، دین پر نہیں مانتا، رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا، ائمہ کو نہیں مانتا، پھر شراب بھی پیتا ہے، سود بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، سارے برے کام کرتا ہے۔ اور ایک شخص جو خدا کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، دین کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کو رسول بھی مانتا ہے، پھر بھی سود بھی کھاتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، وہ سارے کام انجام دیتا ہے جو غیر مسلم انجام دیتا ہے۔ تو کیا عملی لحاظ سے ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو خدا پر یقین نہیں ہے، وہ ملحد ہے، اور یہ اللہ کا اقرار کرتا ہے، یہ وحدانیت خدا کا اقرار کرتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں اور غیر مسلم کی زندگی میں عملی لحاظ سے کوئی فرق نظر نہیں ہوتا، تو پھر مسلمان کس بات کا ہے وہ؟ آپ ایک ہندو کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کی زندگی بھی آپ جیسی ہے، تو پھر کیا فائدہ اسلام کا؟ اسلام انسان کو، یہ نہیں ہے کہ اسلام ہم سمجھتے ہیں صرف دین اور مذہب مسجد کی حد تک ہے، مسجد سے باہر نکلیں گے جوتا پہنیں گے اب دین ختم، نہ بھائی، اسلام کا آغاز، اسلام کی تبلیغ مسجد سے ہوتی ہے، وہ اسلام عملی معاشرے میں ہوتا ہے۔ مسجد میں دیندار بن گئے، بڑا سا سجدہ رکھ لیا، 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح رہی، 5 ٹائم کی نماز پڑھی، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے اب بے دین ہے، ذہن بے دین ہے، اس کا جو بھی کام کرے گا بے دینوں والے کرے گا، نہ ان نمازوں کا کیا فائدہ؟ ہماری ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد کی حد تک ہے، مسجد سے باہر نکلو گے تو آپ تم دیندار نہیں ہیں۔ جس طرح مسجد میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اسی طرح باہر بھی خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو کیا جو اللہ نماز کی بارگاہ میں، مسجد میں، جو انسان یہ سوچتا ہے کہ خدا حاضر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال سے واقف ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے عباد کو، اپنے بندوں کو جانتا ہے خدا، کیا وہ خدا آپ کو باہر نہیں دیکھ رہا؟ ہم نے دین کا ایک غلط کنسیپٹ، ایک تصور ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ دین صرف مسجد کی حد تک ہے، بس دین کی بات کون کرے؟ صرف مولانا صاحب، ہمارا کیا کام ہے دین سے؟ نہ، دین اور قرآن اور خدا کے احکامات مولانا کے لیے نازل نہیں ہوئے، امت کی ہدایت کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ دین ہر انسان کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علماء اور مولانا صاحبان دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہمارا دین سے کیا تعلق ہے؟ نہ، کوئی دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ہاں، علماء، مولانا صاحبان یا یہ افراد جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کا یہ فریضہ ہے، لیکن کیا دین کا علم حاصل کرنا باقی تمام لوگوں پر فرض نہیں ہے؟ قرآن کو سمجھنا، احادیث کو پڑھنا عام لوگوں پر فرض نہیں ہے؟ بالکل فرض ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ریاضی، فزکس اور کیمسٹری کی تعلیم پیسے بھر کے دے سکتے ہیں، تو فری تعلیم اگر دین کی دی جاتی ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ ہم یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں نا، اپنے معاشرے میں یہ ہماری ذہنیت ہے۔ ماہانہ 3,000 ایک بچے کی فیس دیتے ہیں اسکولوں میں، کیا پڑھنا ہے بچے نے؟
فزکس پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، ریاضی پڑھنی ہے، انگلش پڑھنی ہے، دیگر موضوعات پڑھنے ہیں، اور ضروری ہے۔ اسکول کی تعلیم دینا بچے کو واجب ہے، ضروری ہے، آج کے دور میں منع نہیں کر رہا، بہت ضرورت ہے اس کی۔ لیکن جو شخص 3-3 ہزار ایک بچے کی فیس ادا کر رہے تاکہ کیا پڑھے، ریاضی، فزکس، کیمسٹری، وہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے مسجد نہیں بھیجتا۔ کیوں؟ جی بچے نے ٹیوشن جانا ہوتا ہے، مسجد کا ٹائم اور ٹیوشن کا ٹائم ایک جیسا ہے، انہی ایک اوقات میں ہے، لہذا ہم قرآن تو بچے کو نہیں پڑھا سکتے، ٹیوشن بھیجنا ہے اس کو۔ کیوں؟ جو وہاں 3,000 فیس جو دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذہنیت ہے دین کے متعلق۔ ہم نے دین کو ریاضی کے مطابق اور اس کے مقابل ہی نہیں سمجھا، اس سے بھی گھٹیا ہم سمجھتے ہیں دین کو۔ یہ کوئی بندہ یہ بات منہ سے نہیں کہتا کہ دین گھٹیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، عمل سے بتاتا ہے۔ انسان بہت ساری باتیں عمل سے بتاتا ہے، ساری باتیں منہ سے نہیں کی جاتی، بہت ساری باتیں اعمال انسان کے بتا رہی ہوتی ہیں۔ ہماری ترجیحات، ہماری خواہشات، ہمارے رجحانات بتاتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں یا بے دین ہیں۔ اپنی ترجیحات دیکھیں، اپنی خواہشات دیکھیں۔ کیا ہمیں یقین نہیں ہے امام صادق کے علوم پر؟ سوال ہے، امام صادق کی احادیث پر اور دینی علوم پر کیا ہمیں یقین نہیں ہے؟ یقین ہے نا سب کو۔ جب یقین ہے تو کیوں امام صادق کے علوم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے؟ کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کی ایک ایسی شکل دیکھ رکھی ہے جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دین ہمیں کچھ دینے والا نہیں ہے۔ نہ، دین آپ کو شاید پیسہ نہ دیتا ہو، دولت نہ دیتا ہو، جائیدادیں نہ دیتا ہو، لیکن دین انسان کو آخرت کی دولت ضرور عطا کرتا ہے۔ بچے کو تعلیم دیتے ہیں، یونیورسٹیوں تک پڑھاتے ہیں، اور پڑھانا بھی چاہیے، منع نہیں کر رہا، واجب ہے، ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں بچوں کو دنیاوی تعلیم دینا واجب ہے، اوجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن کیا اس واجب کے لیے باقی تمام واجبات چھوڑ دیں؟ نہ، دین مکمل لوگوں کے لیے ہے۔ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ سارا دین پر عمل علماء نے کرنا ہے۔ عوام کے لیے، امت کے لیے دین آیا ہے۔ ہدی للناس، قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن کا تعلق ہے مولانا صاحب کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے قرآن کا؟ ہم سارا دن انہی چیزوں میں گزار دیتے ہیں۔ انسان بعض اوقات بہت ساری چیزیں زبان سے نہیں بولتا، عمل سے بتاتا ہے کہ اس کے رجحانات، اس کی خواہشات، اس کی ترجیحات کس طرف ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ ان اہل کتاب اور مشرکین سے پوچھیں کہ اگر تم اسلام قبول کر لیا تم نے، اگر تمہارا رخ خدا کی طرف ہے تو تم ہدایت پا گئے، اور اگر تمہارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو اے نبی یاد رکھیں کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا تھا۔ اب آپ ان سے بحث نہ کریں۔ واللہ بصیر بالعباد، کہ خدا اپنے بندوں کو بخوبی جانتا ہے، خدا اپنے بندوں سے بالکل واقف ہے۔ یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ آیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے، توجہ فرمائیں۔ آیت نمبر 20 آپ کے سامنے پیش کی کہ اے نبی، ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اہل کتاب کو، کہ نبی کا اور نبی کے پیروکاروں کا رخ خدا کی جانب ہے۔ اور اب اے نبی، آپ ان سے اہل کتاب سے پوچھئے، مشرکین سے پوچھئے، کیا تمہارا رخ بھی خدا کی جانب ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ان کا رخ خدا کی جانب ہے تو یہ ہدایت پا گئے، اور اگر ان کا رخ خدا کی جانب نہیں ہے تو اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا تھا، آپ کا کام صرف حق کو تبیین کرنا تھا، بیان کرنا تھا۔ اگر وہ حق کو پہچان کر حق پر عمل نہیں کرتے، اب خدا ان سے نمٹ سکتا ہے، اب خدا ان سے بدلہ لے سکتا ہے، خدا اپنے بندوں سے بھی واقف ہے۔ یہ آیت نمبر 20 کا خلاصہ تھا۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ۔ 2-3 گروہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا گروہ کون سا؟ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔
جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے آیت خدا پڑھی اور اس نے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے. ہاں یہ جھٹلانا یہ بھی ہے، لیکن آیات خدا کو جھٹلانے کا مقصد یہ ہے، احکامات خدا کو جھٹلانے کا مقصد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ایک حکم بیان کرے، ایک انسان کی ہدایت کے لیے ایک فرمان صادر کرے اور انسان اس فرمان کو نظر انداز کر دے. انسان اللہ کے اس حکم کو نظر انداز کر دے. یہ ہے آیات کا جھٹلانا. انسان جانتا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور پھر اس پر عمل نہ کرتا ہو، یہ ہے آیات کو جھٹلانا. قرآن پر یقین ایمان رکھتا ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا، یہ ہے آیات الہی کو جھٹلانے والا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اور دوسرا ان کا کام کیا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ناحق انبیاء کا قتل کرتے ہیں. انبیاء کا قتل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول ہے، ایک راوی نے جب حضور سے پوچھا، ایک صحابی نے جب پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ بتائیں قرآن میں آیا کہ انبیاء کو قتل کیا گیا، ذرا وضاحت کریں ایک دن میں کتنے انبیاء کو قتل کیا جاتا تھا؟ یہ نبی کریم کی حدیث ہے، امام صادق نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک دن میں ان یہود و نصارہ نے 45 انبیاء کو قتل کیا. ایک دن میں 45 انبیاء کو قتل کر دیا. کون قتل کرنے والے تھے؟ یہی یہود و نصارہ. قرآن کہہ رہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ناحق انبیاء کا قتل کرتے تھے. اللہ کی آیات کو بھی جھٹلاتے تھے اور انبیاء کا قتل بھی کرتے تھے. اور یہ ایک اور طبقے کا بھی قتل کرتے تھے. وہ کون تھے؟ توجہ فرمائیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ایک انبیاء کا قتل کرتے تھے اور وہ لوگ جو ان کو عدل و انصاف کی طرف بلاتے ان کا بھی قتل کرتے تھے، ان کو بھی مار ڈالتے تھے. یعنی علماء، اس زمانے کے علماء جو عدل اور انصاف کی جانب بلاتے تھے، عدل کی جانب بلاتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ ان کو بھی قتل کرتے تھے. بس علماء کی بھی دو قسمیں ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ وہ علماء جو عدل اور انصاف کی طرف بلائیں وہ ہیں علماء ربانی، وہ ہیں حقیقی علماء ربانی. اور جو علماء ظلم کی طرف بلائیں، ظلم ایک بڑا معنی رکھتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی کو مار دینا ناحق یہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے لیکن یہ ایک چھوٹا معنی ہے. ہر وہ کام جو خدا کی رضا کے بغیر ہو وہ انسان نے ظلم کیا ہے، یہ ظلم ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ اپنے آپ پر ظلم ہے. دعائے کمیل میں یہ جملہ آپ پڑھیں، دعائے کمیل پڑھا کریں، امیر المومنین کی دعا ہے جو امام نے اپنے ایک صحابی کمیل کو یہ دعا تعلیم فرمائی. اس دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے، امام فرماتے ہیں اے رب ظلمت نفسی، ہم نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا ہے. یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی کو مارتا ہے تو کسی کو ناحق مارنے سے اس پر بھی ظلم کیا اور اس نے خود اپنی ذات پر بھی ظلم کیا. اور اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں نا واللہ لا یہدی الظالمین، خدا ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ظالم صرف وہ نہیں ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہو، وہ بھی ظالم ہے جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہو. اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. یہ ظلم ہے نا. گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں پہنچے گا؟ جنت جائے گا؟ جہنم جائے گا. جہنم اپنے آپ کو پہنچا کر یہ ظالم ہی تو ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک اللہ کی آیات کو جھٹلاتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ناحق انبیاء کا قتل کرتے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، وہ لوگ جو عدل و انصاف کی طرف بلاتے ان کا بھی قتل کرتے. بس اے نبی آپ کیا کریں؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو بتا دیں کہ تمہارے لیے دردناک عذاب تیار ہے. تمہارے لیے دردناک عذاب تیار ہے. کون لوگ؟ جو ان لوگوں کا قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کی طرف بلائیں، جو انبیاء کا قتل کریں، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں. خدا کیا فرماتا ہے؟ اے نبی ان سے کہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تم دردناک عذاب کے لیے اب تیار ہو جاؤ. یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا بھی دردناک عذاب کا مستحق ہوا، انبیاء کا قاتل بھی دردناک عذاب کا مستحق ہوا،
اور وہ لوگ جو علماء ربانی کا احترام نہیں کرتے اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم۔ خدا کہہ رہا ہے وہ علماء جو عدل و انصاف کی طرف بلائیں، جو خدا کی طرف بلائیں، جو قرآن کی طرف بلائیں، اگر ان علماء کی قدر نہیں کی اور ان کو قتل کیا، ان کی مخالفت کی، فبشرہم بعذاب علیم، تو پھر دردناک عذاب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ تیار ہے تمہارے لیے۔ آج دیکھیں علماء، میں پھر وضاحت کر دوں، علماء کی بھی قسمیں ہیں، سب علماء ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ عالم دین جو اللہ کی جانب بلا رہا ہو، یہ عالم ربانی ہے، لیکن جو نفرتیں بانٹے، نفرت پھیلائے، دین کو توڑ مروڑ کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے، ٹھیک ہے، یہ علماء بنی اسرائیل کا شیبہ تھا۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ قرآن کی آیت ہے ان علماء کے لیے کہ اللہ کی آیات کو کم پیسوں میں بیچو نہیں۔ دین کو بیچنے والے لوگ جو دین کو بیچ رہے ہیں پیسوں کے عوض، یہ علماء نہیں ہیں۔ آج بڑے بڑوں نے اپنے ساتھ اللہ میں لگائے ہوئے، ایک دن بھی انہوں نے مدرسے کا نہیں گزارا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بڑے بڑے جہالت کے ٹھیکیدار جو اسٹیجوں پر بیٹھ کر جہالت بانٹتے ہیں، آپ ان کا امتحان لیں، ان کو کہیں ذرا دیکھ کے قرآن تو پڑھ کے دکھاؤ، یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے اور لوگوں کے دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ یہ کی طرف بلاتے، ان کا بھی قتل کرتے، پس اے نبی آپ کیا کریں؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو بتا دیں کہ تمہارے لیے دردناک عذاب تیار ہے، تمہارے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ کون لوگ؟ جو ان لوگوں کا قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کی طرف بلائیں، جو انبیاء کا قتل کریں، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں۔ خدا کیا فرماتا ہے؟ اے نبی ان سے کہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تم دردناک عذاب کے لیے اب تیار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کی آیات کو جھٹلانے والا بھی دردناک عذاب کا مستحق ہوا، انبیاء کا قاتل بھی دردناک عذاب کا مستحق ہوا، اور وہ لوگ جو علماء ربانی کا احترام نہیں کرتے اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم۔ خدا کہہ رہا ہے وہ علماء جو عدل و انصاف کی طرف بلائیں، جو خدا کی طرف بلائیں، جو قرآن کی طرف بلائیں، اگر ان علماء کی قدر نہیں کی اور ان کو قتل کیا، ان کی مخالفت کی، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو پھر دردناک عذاب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ تیار ہے تمہارے لیے۔ آج دیکھیں علماء، میں پھر وضاحت کر دوں، علماء کی بھی قسمیں ہیں، سب علماء ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ عالم دین جو اللہ کی جانب بلا رہا ہو، یہ عالم ربانی ہے، لیکن جو نفرتیں بانٹے، نفرت پھیلائے، دین کو توڑ مروڑ کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے، ٹھیک ہے، یہ علماء بنی اسرائیل کا شیبہ تھا۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ قرآن کی آیت ہے ان علماء کے لیے کہ اللہ کی آیات کو کم پیسوں میں بیچو نہیں۔ دین کو بیچنے والے لوگ جو دین کو بیچ رہے ہیں پیسوں کے عوض، یہ علماء نہیں ہیں۔ آج بڑے بڑوں نے اپنے ساتھ اللہ میں لگائے ہوئے، ایک دن بھی انہوں نے مدرسے کا نہیں گزارا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بڑے بڑے جہالت کے ٹھیکیدار جو اسٹیجوں پر بیٹھ کر جہالت بانٹتے ہیں، آپ ان کا امتحان لیں، ان کو کہیں ذرا دیکھ کے قرآن تو پڑھ کے دکھاؤ، یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے اور لوگوں کے دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ یہ ہمارے ممبروں پر یہ ایک چھوٹا سا امتحان ہم لینا، بانیان اور مجلس سننے والے، ذرا اس شخص کو، اس خطیب کو کہیں نا کہ مجلس سنانے سے پہلے ذرا تھوڑا سا قرآن تو پڑھ کے سناؤ، اگر قرآن دیکھ کے پڑھ لے تو پھر کہیں آپ مجلس پڑھو۔ جس کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا وہ آپ کو دین کی بات کیا بتائے گا؟ اس کو سمجھیں۔ کون لوگ صرف ہم نے دین کو سمجھ لیا، دین کیا ہے؟ سر، اچھی سر میں قصیدہ پڑھے، اچھی سر میں مصائب پڑھے، بڑا عظیم خطیب ہے جی، یہ 1 لاکھ روپے اس کو دے دیں، اس کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر۔ یہ ہماری حالت ہے۔
کیا امام جعفر صادق جیسی ہستی کے شیعہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ان کا یہ نصیب ہے؟ یہ مذہب توحید کا مذہب ہے، یہ مذہب قرآن کا مذہب ہے، یہ مذہب آئمہ کا مذہب ہے، اور قرآن کے مذہب پہ دین کا ٹھیکیدار سٹیج پہ بیٹھا ہو، ممبر پہ بیٹھا ہو، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہا ہو، دیکھ کے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ اتنی گھٹیا صورتحال ہماری بن گئی ہے، اتنے ہمارے ممبر کی صورتحال گر گئی ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آج ہم ان چیزوں پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، خدا پوچھے گا ہم سے، خدا ہم سے بھی پوچھے گا، تم نے یہ زیادتی ممبر حسین پر دیکھی، تم بولے کیوں نہیں؟ تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ایک شخص جس کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں، اس بات کو دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور وہ دین کا ٹھیکیدار ہے، وہ علماء کو گالیاں دیتا ہے ممبر پہ بیٹھ کر، وہ علماء کو کہتا ہے یہ مقصر ہیں۔ تو اگر علی والا ہے تو قرآن تو ذرا پڑھ کے دکھا۔ وہ علی جو سارا دن قرآن پڑھتا تھا، راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو جو علی کی ولایت کا پرچار کرنے والا ہے، ذرا دیکھ کے قرآن تو پڑھ کے سنا دے۔ اور جس کو تو مقصر کہہ رہا ہے، جس کو تو گالیاں دے رہا ہے ممبروں سے، یہ وہی لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ عدل و انصاف والے علماء کو، جو عدل و انصاف کی طرف دعوت دیتے ان کو قتل کر دیتے۔ آج آپ دیکھیں علماء ربانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ آخری امت میں، آخر الزمان میں ہمارے شیعوں پر ایک آفت نازل ہوگی۔ نہج البلاغہ میں آج سے 1400 سال پہلے امیر المومنین نے یہ بیان کر دیا تھا کہ آخر الزمان میں ہمارے شیعوں پر ایک آفت نازل ہوگی۔ کیا؟ کہ ممبر رسول پر بندر ناچیں گے۔ آپ دیکھیں، بندروں کی طرح ناچ رہا ہے، وہ ڈانس کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھا، وہ لا کر کہتا ہے کہ میں کسی منقبت یا کی جشن پڑھ رہا تھا، شاید وہ کسی امام کی ولادت تھی، شاید میرے خیال سے امیر المومنین کی ولادت کا پروگرام تھا، اور وہ قصیدہ پڑھنے لگا۔ تو قصیدہ پڑھنے سے پہلے اس نے کہا کہ آج آپ سب کو ایسا قصیدہ سناؤں گا کہ آپ سب ناچو گے یہیں پہ۔ اور جیسے اس نے قصیدہ شروع کیا، سامنے سے 3-4 بندے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ میرے شیعوں پر یہ دن آئے گا کہ ممبر رسول پر جاہل بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور علماء کو ممبر سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ مولا علی 1400 سال پہلے بتا کے گئے تھے۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے۔ دین صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے۔ دین ہم سمجھتے ہیں نماز، قرآن، دین سارا مسجد ہے، مسجد سے باہر نکلے تو دین ختم۔ نہ بھائی، مسجد ابتدا ہے دین کی، معاشرہ ہے دین کے لیے۔ باہر پتہ چلے گا کہ دیندار ہو یا نہیں ہو۔ مسجد میں تو سب دیندار ہیں، سب مصلی پہ بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہیں، سب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا کہ دیندار ہو یا نہیں ہو۔ پروردگار ہمیں دین کی صحیح معنوں میں معرفت نصیب فرمائے، اور انبیاء کی معرفت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی معرفت عطا فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدۃ النساء العالمین وبذت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان
ماہ آساد البدع والطغیان حادم بنیت الشرک والنفاق حاسد الفروع بغی والشقاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام متصلت لیالی والایام اللہم عجل فرجہم وساہل مخرجہم وکن ناظرنا بنظرت منا الیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدی وتفضل اللہ مرائن المومنین بمزید التوفیقات وزیاد الاقبال وعلو الدرجات اللہم فل بنا ما انت اہلو ولا تفل بنا ما نحن والو بجائے محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع ذکرہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون